السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، وآمن ایمان لے آئیں، وعمل صالحا وعمل عملا صالحا اور کچھ نیک عمل کریں، فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہی لوگ وہ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہی سے بہت بخشنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ تین بڑے بڑے گناہوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ میرے جو خاص بندے ہیں وہ یہ گناہ نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، جو یہ کرے گا وہ سزا پائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس سے سابقہ زندگی میں ان میں سے کوئی گناہ ہو گیا اور پھر اس نے توبہ کر لی، وآمن اور ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا اور اس نے پھر نیک عمل کیا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پریشان ہو جانا، نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا۔ نمبر 2، اس گناہ کو چھوڑ دینا۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کی طرف واپس پلٹ آنا اور یہ وعدہ کر لینا کہ یا اللہ جو ہوئے سو ہوئے، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور چوتھے نمبر پہ اگر کسی بندے کا حق اس نے کھا رکھا ہے، مارا ہوا ہے، تو اس کو وہ حق واپس کر دے۔ تو ایسی جو توبہ کرے، وآمن اور ایمان لے آئے، توبہ کا اعتبار تب ہے جب بندہ صدق کے دل سے ایمان کے ساتھ صحیح عقیدے کے ساتھ کرے۔ اور تیسری بات اللہ نے کہی، وعمل عملا صالحا اور کچھ نیک عمل بھی کرے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ نیک عمل کا مطلب یہ ہے، تنوین تنکیر کے لیے ہے، کہ اللہ اتنا قدردان ہے، توبہ کے بعد سارے نیک عمل وہ نہیں بھی کر پا رہا، کچھ نیکیاں بھی کر لے تو اللہ رب العزت اتنا قدردان ہے کہ اس کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بھی علماء نے 2 مفاہیم لکھے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ روز محشر جب وہ اللہ کی عدالت میں آئے گا تو جو اس نے غلطیاں کی ہوئی تھیں، توبہ کی وجہ سے، ندامت کے آنسوؤں کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے اور عمل صالح کی وجہ سے، ان غلطیوں کو اللہ مٹا کے ان کی جگہ پہ اللہ نیکیاں لکھ دے گا۔ اور دنیا میں اس کا یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ
سچے دل سے توبہ کرنے والوں کو نیکیوں کی توفیق دے دے گا۔ جہاں وہ پہلے شرک کرتے تھے اللہ ان کو توحید کی توفیق دے گا۔ اگر وہ سچے دل سے تائب ہو جائیں گے، جہاں وہ زنا کرتے رہے ان کو پاک دامنی کی توفیق دے دے گا۔ یہ بھی ایک مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ میں ضرور واضح کرنا چاہوں گا، یہی وہ آیت مبارکہ اور اس سے ملتی جلتی آیات بینات اور اللہ کی رحمت تھی جس نے بہت سارے گناہ گاروں کی ڈھارس بندھائی، ان کو حوصلہ دیا، ان کو سہارا دیا اور اللہ کی طرف واپس پلٹنے کی توفیق دی۔ کئی ایک ایسے واقعات پیش آئے۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا، جی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے بھی اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا۔ جب آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے کر لیا۔ آپ نے پوچھا عمر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیوں ہاتھ پیچھے کر لیا ہے؟ کہنے لگا جی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام میری ایک شرط ہے، پھر اسلام قبول کروں گا۔ اگر میں آج کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں صدق کے دل سے، تو سابقہ زندگی میں جو میرے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، ان کی معافی مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله۔ عمر کیا تو جانتا نہیں ہے اسلام سے پہلے کے سب گناہوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے، اور جب بندہ ہجرت کرتا ہے تو اس سے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب بندہ حج کرتا ہے تو حج پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور انسان بھی آیا تھا، اس نے کہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے تو کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں، تو معافی مل جائے گی؟ مل جائے گی۔ اس نے پھر تاکیداً کہا وغدراتی وفجراتی، میری ساری کی ساری کمزوریاں اور ساری کی ساری مختلف کوتاہیاں سب معاف ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا نہ صرف معاف ہو جائیں گی، اللہ تو اس بات پہ قادر ہے کہ ان کو نیکیوں میں بدل سکتا ہے۔ قیامت کے دن ایک انسان اللہ کی عدالت میں آئے گا جو سب سے آخر میں جسے جنت میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، فرشتوں سے کہیں گے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو نے یہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی، جی یہ بھی۔ وہ ڈر رہا ہوگا کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ابھی پیش ہوئے ہیں، تو ابھی میرے بڑے بڑے گناہ آئیں گے، ان کا تو ابھی ذکر نہیں ہوا۔ تو اس سے کہا جائے گا ان لک مکان کل سیئۃ حسنہ، اللہ نے تیرے اس ہر گناہ کو نیکی میں بدل دیا۔ تو وہ اللہ سے کہے گا قد عملت اشیاء لا اراها ہاہنا۔ انسان بھی کیسا ہے، کہے گا اللہ اور بھی میرے گناہ تھے وہ تو یہاں نظر ہی نہیں آئے۔ اب اسے رحمت کی امید ہو چلی ہے نا، کہ وہ دیکھ رہا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ نیکیوں بدل گئے ہیں، تو کہے گا اور بھی میرے گناہ تھے وہ نظر نہیں آئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا وَمَن تَابَ، اور جو توبہ کر جائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے،
فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، وہ تو اللہ کی طرف پلٹ کے آتا ہے، اللہ کی طرف۔ یہ دوبارہ کیوں تذکرہ کیا توبہ کا؟ اس کی دو وجوہات بعض مفسرین نے لکھی ہیں۔ پہلی وجہ یہ لکھی کہ اللہ نے دوبارہ توبہ کا تذکرہ کیا اور عمل صالح کا تذکرہ کیا تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ محض زبانی توبہ سے کام چل جائے گا۔ اللہ نے تاکید کی کہ حقیقی توبہ اس شخص کی ہوتی ہے جو توبہ کرے اور پھر نیک عمل کرے، ان گناہوں کو چھوڑ دے تو واقعتاً وہ اللہ کی طرف پلٹ کے آتا ہے جیسے پلٹنے کا حق ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ کہ امید دلانے کے لیے اللہ نے کہا کہ تم اس بات پہ حیران نہ ہونا کہ وہ سارے گناہ نیکیوں میں کیسے بدل جائیں گے، تم جانتے نہیں ہو کہ جو توبہ کرتا ہے وہ پلٹ کے آتا کس کی طرف ہے۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف پلٹ کے آ رہا ہے، اور اللہ کی ہستی بہت بڑی ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رحمان کے بندوں کی جو یہ صفت ہے کہ وہ کوئی بھی غلطی ہو جائے تو اس پہ معافی مانگتے رہتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اپنے رویے کی اصلاح کر لیتے ہیں، اس پہ بھی اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔